بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ 182 اور ہیڈنگ ہے عدل و انصاف، اور آج کا یہ پہلا ویلاگ ہے۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نوانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پیج 182، ویلاگ نمبر 1۔ عدل و انصاف۔ کوئی شخص گوشہ نشین ہو کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے عدل و انصاف سے کام لینا نہایت آسان ہے۔ حضور اکرم کو عرب کے سینکڑوں قبائل سے کام کرنا پڑتا تھا، یہ آپس میں ایک ایک کے دشمن تھے، ایک کے موافق فیصلہ کیا جاتا تو دوسرا دشمن بن جاتا۔ اسلام کی اشاعت کی غرض سے ہمیشہ حضور اکرم کو تالیف قلوب سے کام لینا پڑتا۔ ان سب مشکلات کے باوجود انصاف کا پلہ کبھی کسی طرح جھکنے نہ پاتا۔ فتح مکہ کے بعد تمام عرب میں صرف طائف رہ گیا تھا جس نے گردنیں تسلیم خم نہیں کی۔ حضور اکرم نے اس کا محاصرہ کیا، لیکن 15-20 روز کے بعد محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ صغرا ایک رئیس تھا، سخر ایک رئیس تھا۔ ان کو یہ حال معلوم ہوا تو خود جا کر طائف کی حصار بندی کی اور اہل شہر کو اس قدر دبایا کہ وہ بالآخر مصالحت پر راضی ہو گئے۔ سخر نے بارگاہ نبوت میں اطلاع کی، مغیرہ بن شعبہ ثقفی حضور اکرم کی خدمت میں آئے کہ سخر نے میری پھپھی کو قبضے میں کر رکھا ہے۔ آپ نے سخر کو بلا بھیجا اور حکم دیا کہ مغیرہ کی پھپھی کو ان کے گھر پہنچا دو۔ اس کے بعد بنو سلیم آئے کہ جس زمانہ میں ہم کافر تھے، سخر نے ہمارے چشموں پر قبضہ کر لیا تھا، اب ہم اسلام لائے، ہمارا چشمہ ہم کو واپس دلا دیں۔ آپ نے سخر کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ جب کوئی قوم اسلام قبول کرتی ہے تو اپنے جان و مال کی مالک ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو ان کا چشمہ، پانی والا چشمہ دے دو۔ سخر کو منظور کرنا پڑا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سخر نے دونوں حکم منظور کر لیے تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم کے چہرہ پر شرم سے سرخی آ گئی کہ سخر کو دونوں معاملوں میں شکست ہوئی اور فتح طائف کا ان کو کوئی صلہ نہ ملا۔ ناظرین، حضور کی سیرت پر تمام طرح واقعات ہیں جو آپ کی خدمت میں ہم لمحہ بلمحہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ آج تک کا پہلا ویلاگ تھا۔ اب انشاءاللہ دوسرے ویلاگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نہات نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، جائیں گے مدینہ میں لے جائے گا اللہ جب، دل سجدہ کناں ہوگا، آنکھوں
چڑھی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی۔